الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج دوسرا درس ہے ہمارا۔ کل والے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا کے متعلق کہ ھذا کا استعمال عربی زبان میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں ھذا کا استعمال اسماء اشارہ کے طور پہ کیا جاتا ہے، یعنی اس چیز سے ھذا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے ایک چیز کی طرف، جیسے کہ ھذا بیت، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایک تو مذکر ہونی چاہیے، دوسری وہ چیز قریب ہونی چاہیے۔ اب ھذا بیت آپ تب کہہ سکتے ہیں جب بیت آپ کے نزدیک ہو، گھر آپ کے نزدیک ہو، تب ھذا بیت کہہ سکتے ہیں۔ اگر بیت آپ سے دور ہو یا کوئی ایسا لفظ ہو جو مؤنث ہو تو پھر آپ ھذا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ھذا باب آپ تب بول سکتے ہیں جب دروازہ آپ کے قریب ہو، اسی طرح ھذا سریر آپ تب بول سکتے ہیں جب کہ سریر جو ہے، چارپائی جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہو۔ تو ان چیزوں کا استعمال آپ تب کر سکتے ہیں جب یہ چیزیں آپ کے قریب ہوں گی، اس میں آپ ھذا کا استعمال تب کر سکتے ہیں۔ تو کل والے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ ھذا کا استعمال کر کے ہم سوال کیسے کریں گے۔ ھذا کا استعمال کر کے ہم سوال کیسے کریں گے، یہ طریقہ ہم آج کے درس میں جانیں گے۔ تو ایک سوال ہوتا ہے ما کے ذریعے، لفظ ما اگر آپ لے کر آئے ھذا سے پہلے تو یہ بھی ایک سوال کا طریقہ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ اس چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب میں آپ کہیں گے ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے، تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ ھذا کے ما کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے کہ ما سے آپ سوال کریں گے۔ دوسرا طریقہ سوال کرنے کا یہ ہے کہ آپ حمزہ کا استعمال کریں۔ آپ سوال میں حمزہ کا استعمال کریں، جیسے کہ اھذا بیت، ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے نعم، ہاں، یا پورا جواب آپ وہ سوال میں جو جملہ گزرا ہے وہ بھی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، نعم ھذا بیت۔ تو دونوں طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں، یا نعم کہہ سکتے ہیں اور یا نعم ھذا بیت، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی کہے گا کہ اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے ھذا قمیص، نعم ھذا قمیص، جی یہ قمیص ہے۔ تو اس میں نعم کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، لا کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ شاید وہ چیز وہ نہیں ہو جو وہ کہہ رہا ہو، جیسے اھذا سریر، اب اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کوئی کہے کہ اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ لا کہہ سکتے ہیں، لا ھذا کرسی، نہیں یہ سریر نہیں ہے، یہ کرسی ہے۔ تو آپ اس کا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں میں ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما کا استعمال تب ہوتا ہے جب اس چیز کو نہ آپ نے کبھی دیکھا اور نہ سنا ہو، تو اس چیز میں آپ ما کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ کہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر آپ کبھی نہیں گئے اور وہاں پر ایک چیز پڑی ہو، تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ اس چیز کا نام ھذا بیت، یا مثال ھذا حجر، یا مثال ھذا شجر، اس طرح کا جواب وہ دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس چیز کے بارے میں سنا ہو لیکن آپ کو یہ کنفرم کرنا ہو کہ یہ وہی چیز ہے یا نہیں، یعنی آپ کسی ہاسپٹل کا نام آپ کو کسی نے دیا ہو اور آپ چلے گئے، تو آپ جب اس کے دروازے پہ پہنچیں گے تو آپ پوچھیں گے کیا یہ وہ ہاسپٹل ہے؟ تو وہ کہے گا جی یہ وہی ہاسپٹل ہے۔ تو اگر نہیں ہوگا تو وہ کہے گا نہیں یہ وہی ہاسپٹل نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ تو اسی طرح سے سوال حمزہ اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عربیت میں سوال کرنے کے لیے ایک حمزہ استعمال ہوتا ہے، ایک ما استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں لیکن یہ دو طریقے عام ہیں۔ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ نعم، اس کے جواب میں آپ نعم کہیں گے ھذا بیت۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ اب قمیص کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا قمیص، تو آپ کہیں گے ھذا قمیص۔ اب اس کے بارے میں آپ ایسا سوال کریں کہ ھذا قمیص، کہ کیا یہ قمیص ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں آپ نعم کہیں گے، نعم ھذا قمیص، اس کے جواب میں آپ نعم کہیں گے۔ اسی طرح ھذا سریر، کیا یہ سریر ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے لا
ھذا کرسی، یہ تو کرسی ہے، اس قمیص یہ سریر جو ہے وہ نہیں ہے، یہ چارپائی نہیں ہے۔ اسی طرح اھذا مفتاح، کیا یہ مفتاح ہے، یہ چابی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے لا، نہیں یہ چابی نہیں ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ عربیت کا استعمال باقی چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اوپر جو چیزیں گزری ہے ان کے بارے میں سوال کریں، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں کہے گا کہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب اگر آپ ایسے سوال کریں گے اھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ تو اس کے جواب آپ کو یہ دینا پڑے گا کہ نعم ھذا کتاب، کہ ہاں یہ کتاب ہے۔ اس کے جواب میں ہاں اور نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حمزہ اور ما کے استعمال کا فرق ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے بھی تمرین دی گئی ہے جو کہ آپ نے حل کرنی ہے۔ اس کے ان سوالوں کے جوابات ما ھذا اور ما ھذا، یہ جو سارے سوالات جو کیے گئے ہیں ما ھذا کے بارے میں، اس کے بارے میں، اسی طرح اس کے بارے میں، یہ جتنے بھی سوالات ان چیزوں کے بارے میں کیے گئے ہیں، آپ نے ان چیزوں کا جواب لکھ کر سینڈ کر دینا ہے، تاکہ ویسے تو صرف سننا نہیں ہے، اس کی عملی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ تو جب تک آپ اس پہ قلم نہیں چلائیں گے، آپ اس کا تکلم نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو سیکھنے میں نہیں ملے گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔